السلام علیکم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ویسے بھی پہلے بھی شاید ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں، لیکن ذرا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے تھا۔ موضوع یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے اصل حقدار کون ہیں، یا اللہ نے قرآن میں کن کو کہا ہے کہ ان کو دیا جائے۔ تو بھائی سب سے زیادہ جو زور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی میں ایک آیت رکھ لیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری آیتیں مل جائیں گی انفاق فی سبیل اللہ کے حساب سے آپ کو قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن ایک آیت استدلال کے لیے ایک آیت رکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر موضوع کو چلائیں گے ہم۔ یہ سورہ بلد کی ایک آیت میں رکھ رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ اس کے اندر بہت مختصر اور بہت اچھا ایک ہمیں حوالہ مل رہا ہے، اور اس میں زیادہ حوالے مل رہے ہیں بلکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما العقبہ۔ اب اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عقبہ کیا ہے، یا کیا تدارک کرتے ہو کہ عقبہ کیا ہے۔ فکو رقبہ، فکو رقبہ یعنی کسی کی گردن چھڑانا، کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکلات کو دور کرنا، گردن چھڑانے سے مراد وہی ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر طعام دینا فی یومن، ان دنوں میں ذی مسغبہ، جیسے کسی کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، یعنی جس کے حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ اب اس کے پاس کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے اور کام وام کرتا تھا، نوکری چھوٹ گئی اور کام وام نہیں ہے، اب اس کے گھر میں راشن کی ضرورت ہے، تو اس کے گھر میں راشن ڈلوا دینا۔ یتیمن ذا مقربہ، اور یتیموں کا خیال رکھنا، یعنی ان کی بھی دیکھ بھال کرنا، ان کو بھی طعام دینا، ذا مقربہ، جو آپ کے اقارب میں سے ہیں۔ او مسکینا ذا متربہ، یا وہ مسکین جو خاک نشیں ہوا ہے، یعنی مٹی میں رول رہا ہے والی بات ہے، ان کو دینا۔ اچھا، اس حوالے سے آج میں موضوع تھوڑا سا میں اس سے ریلیٹڈ بھی لے رہا ہوں اور تھوڑا سے خلاف بھی لے رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجد کا چندہ، اب وہ جتنا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ خیرات، زکوٰۃ، صدقات سب جو ہے نا وہ دے دو بس ان کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مسجد کا خیال جو ہے مسجد کمیٹی بنتی ہے، اور محلے والے کیونکہ جو نمازی ہیں وہ جاتے ہیں وہاں، تو اسے مخیر حضرات دیتے ہیں، لیکن اس پہ بہت زیادہ زور دے کے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے بچپن سے ایک مسجد کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ آج تک تعمیر ہو کے نہیں دی، مسجد زیر تعمیر ہے جی، وہ زیر تعمیر، اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب یعنی ایسا ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب ایک دفعہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو پہلی صف میں ایک شخص جو ہے نماز پڑھی، اس نے حلیے سے بھی معقول تھا، اور اس نے امام صاحب جس ٹائم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا انہوں نے، تو اس نے اٹھ کے جو ہے نا کہا کہ جی میرا کام چھوٹ گیا ہے، اور چہرے سے بھی معقول تھا، لباس سے بھی پتہ چل رہا تھا، سفید پوش آدمی تھا، تو اس سے مانگا بھی نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رو پڑا۔ امام صاحب نے بڑی حقارت سے اس کو کہا کہ آپ مسجد سے باہر نکل جائیں، یہ جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر مانگنا، نماز میں مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو میں پھر ان سے سوال کرتا ہوں، ایسے مولویوں سے، کہ جو مسجد میں مانگنا جائز نہیں کہتے، سوال، بلکہ ان کا جملہ تھا کہ مسجد میں سوال جائز نہیں ہے، تو خود جو ممبر پہ بیٹھ کے سوال کرتے ہیں چندوں کا اور اس کا اور اس کا، اور کسی مدرسے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی تو سوال ہی ہے، پیسوں کا سوال کر رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں باہر جا کے جو ہے نا سوال باہر جا کے کریں۔ تو پھر تو مسجد میں جو امام ہیں ان کو بھی تنخواہ جو ہے وہ باہر جا کے لینا چاہیے، وہاں تو بیٹھ کے مسجد میں گن رہے ہوتے ہیں پیسے جب چندہ اکٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اگر آپ کو کوئی قرآن میں ایسی آیت مل جائے جو ہمارے یہاں جس طرح وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو مجھے وہ آیت بھیجیں، کہ میری نظر سے کوئی آیت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ مسجد کے اندر اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ سب روایتی باتیں ہیں، باقی مسجد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے قرآن میں کہ مسجد کی تعمیرات کے لیے، مسجد سادی ہو بھلے، لیکن جو انسان کی وہ کنڈیشن ہو کہ اس کے گھر میں فاقے ہوں اور وہ مانگ رہا، اس کو اتنی حقارت سے کہا جائے کہ جی مسجد میں سوال جائز نہیں ہے، چلے باہر جائیں، اور کچھ لوگ اور چڑ بھی جاتے ہیں کہ اس کو مطلب بولنے نہیں دیتے، تو یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اگر ایسا ہے تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ چندے کے لیے وہ ممبر چھوڑیں اور باہر جا کے سوال کریں۔ تو بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک صاحب سے میری سوال سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا وہ امام صاحب کا بھی پیٹ ہے اور یہ ہے وہ، تو میں مختصر کر کے آپ کو ایک چھوٹا سا
واقعہ بتاتا ہوں حقیقی، کہ میرے اپنے سگے ماموں جو لاہور کے رہائشی تھے اور جامع مسجد شادرہ ٹاؤن جو راوی کے ساتھ ہے، جامع مسجد تیلیاں والی، وہاں کے وہ خطیب بھی تھے۔ تو میں اپنے بچپن میں کبھی گیا ہوں، آج سے 50 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا، وہاں جا کے رہا کچھ عرصہ، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی سی تو خیر نہیں ہے، مطلب یعنی معقول مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اور اس کے اندر چاروں طرف دکانیں ہیں۔ ان دکانوں کو کرائے پہ وہ مسجد چلتی تھی، اور میرے ماموں خود جو ہے اسی کے اندر ایک دکان ان کی تھی جس کے اندر وہ شربت بیچا کرتے تھے۔ تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے شٹر بند کیا ہو۔ وہ اپنے نماز کے ٹائم جاتے تھے، نماز پڑھا لیتے تھے، لوگ آتے تھے، خود ہی شربت بناتے تھے، وہاں پیسوں کے لیے ایک وہ رکھا ہوتا تھا برتن، اس کے اندر لوگ پیسے ڈالتے تھے، نکالتے تھے، خود ہی لے کے چلے آتے تھے۔ تو میں بڑا حیران تھا، میں نے ایک دن ماموں سے کہا کہ ماموں آپ دکان بند کر کے نہیں جاتے، یہ کوئی بھی پیسے لے جائے گا؟ تو ہنسنے لگے، کہہ لے نہیں جی یہ تو نظام اللہ چلا رہا ہے، یعنی ان کا توکل دیکھیں۔ تو اس مسجد میں نے دیکھا کہ کوئی چندہ وندہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہم چندہ نہیں لیتے، بلکہ یہ ان کا دکانوں کے کرائے سے اس کا مسجد کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی میرے خیال ہے 3 سال پہلے بھی میں گیا تھا لاہور، تو میں گیا وہاں پر، جا کر میں نے دیکھا تو وہ مسجد ویسی کی ویسی ہے، سادی سی، اور وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ایک صاحب مجھ سے، جب میں اندر گھومنے لگا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میرے ماموں ہوتے تھے کبھی، اب تو میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی تعریف کی، تو انہوں نے جو باتیں بتائیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ کہنے لگے کہ میاں صاحب کہتے تھے ان کو وہاں، تو کہنے لگے کہ میاں صاحب جو ہے بہت اچھے آدمی تھے، مطلب وہ ایک تو وہ یہاں پیسے نہیں لیتے تھے پڑھانے کے، اور کہنے لگے اس علاقے کے کافی لوگوں کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے۔ کہنے لگے اس کے علاوہ وہ مطلب کاروبار کرتے تھے، اور کئی لوگوں کی انہوں نے مدد بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اگر ہم چاہیں تو ایسا ماحول ہم بنا سکتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد کسی کو کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ ہم اس کے اندر تبدیلی، دیکھیں ساری زندگی مانگنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ جو بھی ہے کچھ ایسا عمل بنا لیا جائے کہ جس سے، جیسے دکانیں نکال لیا اس کے کرائے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مشورہ دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی محلہ کمیٹی ہے جو وہ بہتر سمجھتی ہے کہ کس علاقے کا کیا مسئلہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔